پاکستان میں جب سے سیلاب آیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی بحثیں ہمارے مین سٹریم میڈیا پر، ہمارے سوشل میڈیا پر اور ہمارے ڈرائنگ روموں میں اور ڈھابوں پہ چل رہی ہیں۔ جب سیلاب شروع ہوا تھا اس وقت آپ علم ہے کہ ہمارے مین سٹریم میڈیا پر یہ باتیں چل رہی تھیں کہ شہباز گل کی گرفتاری ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، شہباز گل آ رہے ہیں، شہباز گل جا رہے ہیں، شہباز گل نے یہ کھایا، شہباز گل نے یہ پہنا۔ تو ہم لوگوں کا وہ جو موضوع تھا وہ یہ تھا، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، اور ہمارا مین سٹریم میڈیا اس کی نظر میں یہ جو ایشوز تھے ان کی اہمیت ہی نہیں تھی۔ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے چیخ پکار کی، ہم جیسے لوگوں نے کہا کہ خدا کا خوف کریں، آپ کو کم از کم پاکستان کا جو جینوئن ایشو ہے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ پھر تب جا کے جب کوہستان میں 5 بچے وہ سیلابی پانی میں ڈوب گئے اور ان میں سے ایک بچہ بچ گیا، اس وقت پاکستان کو لگا ہاں یہ جو فوٹیج ہے یہ تو بڑی کیچی فوٹیج ہے، یہ جو فوٹیج ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ فوٹیج ہے اور یہ پوری دنیا میں بیچی جا سکتی ہے۔ تو انسانی لاشوں کو بیچنے والے ان گدھوں نے اس وقت جا کر پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اور سوسائٹی نے اس ایشو کو اہمیت دی اور اس ایشو کو سمجھا۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سیلاب کا جو ہی ایشو شروع ہوا تو سندھ کے ایک پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں آغا سراج درانی، انہوں نے کہا یہ جو سائیں سیلاب آیا ہے نا، یہ سیلاب اصل میں جو ہمارے گناہ ہیں ان کی سزا ہے، یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہمارے اوپر۔ اور پھر اس کے کچھ دنوں بعد پاکستان کے ہمیشہ عذاب کی کیا کہتے ہیں وعیدیں سنانے والے اور خدا کا جو عذاب کا دفتر ہے اس کے جو کارندہ خاص ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، وہ فوری طور پر ہمارے سامنے آ گئے، اور سامنے آتے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عذاب ہے، یہ سیلاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر پھیلانا شروع ہوئے، اور ان کا دیکھا دیکھی کیونکہ پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ یا تو سیاسی رہنماؤں سے نیریٹو لیتے ہیں یا مذہبی رہنماؤں سے نیریٹو لیتے ہیں، تو سوسائٹی کے اندر وہی نیریٹو جو ہے وہ گونجنا شروع ہو گیا۔ وہ لوگ جن بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے روٹی کا لقمہ نہیں ہے، وہ لوگ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، وہ لوگ جن کے پاس پینے کے لیے پانی کی ایک بوند نہیں ہے، وہ پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے تمہارے اوپر یہ عذاب آیا ہے، اور وہ بیچارے پریشان ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں اپنی ساری زندگی کو جمع کر کے آخر ہم نے کون سا وہ گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آیا ہے۔ تو اپنی جو چیزیں ہیں ان کو دوسروں کے کندھوں پر ڈال دینا یہ ہمارا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا میں ڈی آئی خان سے باہر نہیں نکل سکتا، اور اس وقت جو ہے یہ اللہ کا عذاب ہے اور ہمیں اللہ کی جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ بھائی آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، پاکستان میں اس وقت جو اتحادی جماعتوں کی گورنمنٹ ہے اس کے آپ سربراہ ہیں، آپ جائز کہ یہ بات کرنے کہ آپ کہتے ہیں میں ڈی آئی خان سے باہر نہیں نکل سکتا، آپ کو نکلنا چاہیے تھا، وہاں پہ لوگوں کے درمیان جانا چاہیے تھا۔ آپ لوگوں کو مہنگائی کے خلاف لے کر آتے ہیں، باقی ایشوز پر لے کر آتے ہیں، اس ایشو پر کیوں نہیں لے کر آئے؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں کہ جب پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو سوچی ہوئی ہے کہ وہ فلانا بھی قادیانی ہے، فلانا بھی احمدی ہے، فلانا بھی یہ ہے، فلانا بھی یہ ہے، وہ اس موقع پر قوم کو مزید تقسیم کا اور انتشار کا شکار کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر میں یہ سوچ رہا تھا مجھے تھوڑی سی اس ایشو پر بات کرنی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ بے شک میں بھی یہی سمجھتا ہوں یہ جو سیلاب ہے یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، لیکن یہ اللہ کا عذاب کن لوگوں کے اعمال کی وجہ سے پاکستان میں آیا ہے؟ تو یہ جو اللہ کا عذاب ہے، دیکھیں اللہ کے عذاب کی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ فحاشی میں ملوث ہیں، آپ بدکاری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت والدین اس کا آپ کو بائیں ہاتھ میں حساب کتاب پکڑائے گا اور آپ کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ اس دن آپ کو دے گا۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ میکسیمم یہ کہہ سکتے ہیں مکافات عمل، آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا تو نتیجے میں آپ کے ساتھ کارما کا جو اصول ہے کہیں چلتا ہے کہیں نہیں چلتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ مانتے ہیں مکافات عمل کو اور کچھ نہیں مانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکافات عمل کہیں کہیں ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھا نا اس نے یہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ یہ ہوا۔ میں اس بات پر بلیو نہیں کرتا کہ مثال کے طور پر باپ نے کسی کے ساتھ جرم کیا، زیادتی کی، اس کا جو بچہ ہے گناہ اس کو کیوں مل رہا ہے؟ بھائی اس کی جان پر کیوں عذاب بنا ہے؟ عذاب اسی پر بننا چاہیے نا جس نے یہ غلط کام کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ میں مثقال ذرہ، کہ اگر آپ نے خیر کا کام کیا تو میں بالکل جو باریک ترین اتنا بھی آپ کو اجر دوں گا، اور اگر آپ نے شر کیا تو اس کا بھی بدلہ برابر کا برابر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ جس نے
جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، جو آپ کریں گے وہ آپ کے لیے، یعنی آپ کا سوال ان سے نہیں کیا جائے گا، ان کا سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کوئی اور کرے، عذاب کسی اور کو ملے، اور ان لوگوں کو آپ گناہ گار ٹھہرا دیں کہ جن کو علم ہی نہیں ہے۔ اور پھر 2005 کا جب زلزلہ آیا تو مولانا طارق جمیل صاحب ہفتے بعد وہاں پر پہنچے، اور لوگوں کو انہوں نے رو رو کر یہ بتایا کہ تم اتنے بڑے زانی ہو، تم اتنے بڑے چور ہو، تم اتنے بڑے سود خور ہو، تم اتنے بڑے احسان فراموش ہو۔ وہ بالاکوٹ کے لوگ سر تھام کے رہ گئے اور سوچنا شروع ہو گئے۔ آپ یقین مانیں، کیونکہ جب اس طرح کہا جاتا ہے تو لوگ اپنے اندر خود جرم تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے لگا کہ ہاں ہم نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ عذاب ڈال دیا ہے۔ تو آپ سائنسی دماغ جو ہے اس کو سوسائٹی میں لے کر آنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سیلاب ابھی آیا، ابھی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل پاکستان آئے تھے، انہوں نے بڑی واضح بات کی کہ جو پاکستان میں عذاب آیا ہوا ہے، یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ ہے کہ جو عالمی سطح پر آپ لوگوں نے اس قدر تباہی پھیلائی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ سیلاب جو آیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بڑے کلیئر انداز میں یہ بات کی، سائنٹیفک وے میں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے حکمران چور ہیں یا پاکستان کی عوام جو ہے وہ چور ہے۔ اس کی جو وجوہات، انہوں نے کہا 1% اس میں پاکستان کا حصہ ہو سکتا ہے اس نقصان میں، لیکن زیادہ تر آپ ہی کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر سیلاب آیا، زیادہ اس میں وہ عذاب ان لوگوں کی وجہ سے آیا کہ جنہوں نے سیلاب کا جو پانی کے قدرتی راستے تھے ان پر کنسٹرکشن کی، ان پر مسجدیں بنائیں، ان پر گھر بنائے، ان پر ہوٹل بنائے، ان پر جو کنسٹرکشن کی ہے، یہ سارے کے سارے اصل میں وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کی سزا ہمیں ملی ہے، اور یہ اصل میں وہ اعمال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہے۔ تو یہ جو عذاب ہے یہ اصل میں پانی کے بہاؤ کے قدرتی راستوں پر کنسٹرکشن کرنے کی وجہ سے، اور اتنی زیادہ آبادی پاکستان کے اندر پیدا کر دینے کی وجہ سے کہ آپ نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ جہاں پر آپ نے کوئی نہ کوئی بستی نہ بنا دی ہو۔ یہاں پر 2010 میں اسلام آباد میں سیلاب آیا ہے، میں اس کی کوریج کے لیے گیا تو وہاں پر ندی اور نالوں کے کنارے نہیں، ندی اور نالوں کے بیچ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، کیونکہ پانی موسم کی وجہ سے تھوڑا کم ہو گیا تو وہاں پر تجاوزات بڑھنی شروع ہو گئی۔ انتظامیہ سوئی رہی، انتظامیہ غافل تھی، اور حکومت نے بھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، کیونکہ حکومت کے کام اور دھندے ہی کچھ ہو رہے ہیں، وہ جو انتظامی گورننس کے جو ایشوز ہیں ان پر وہ فوکس کرنا نہیں چاہتی۔ تو اس لیے وہاں پر یہ جب سیلاب آیا تو پھر لوگوں کے گھر بہ گئے، لوگ وہاں پر رونا دھونا شروع ہو گئے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پانی کا بہاؤ کا قدرتی راستہ، آپ نے وہاں پر اس کے راستے میں کیوں اپنا گھر بنایا؟ انہوں نے کہا جی پانی نے آ کر ہمارے لیے تباہی کر دی۔ نہیں، آپ نے پانی کا راستہ تباہ کیا جس کے نتیجے میں پانی نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو اسی طرح آپ اکثر جگہوں پر دیکھیں، میں نے بلوچستان میں دوستوں سے پوچھا، گلگت بلتستان میں پوچھا، پھر خیبر پختونخوا کے اندر بلوچستان سندھ میں، اور یہ تو اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ ہاں کیونکہ انتظامات نہیں کیے گئے تھے، جو ندی نالے تھے مونسون آنے سے پہلے ان کی صفائی نہیں کی گئی تھی، تو اس وجہ سے یہ جو ساری چیزیں یہ ہمارے سامنے ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن اللہ کا عذاب اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ لوگوں نے کوئی نماز روزے میں کمی کی یا کچھ اور ایسے کام کیے۔ اگر فحاشی کی وجہ سے عذاب آتا تو پورے یورپ میں آ چکا ہوتا، اگر یہ اس طرح کے معاملات پر آتا تو ان ملکوں میں آ چکا ہوتا، وہاں پر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ عذاب انہی لوگوں کے لیے جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا آپ عجیب و غریب منطق اور لاجک پیش کر رہے ہیں؟ تو یہ بالکل فضول اور احمقانہ قسم کی بات ہے۔ اصل میں مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور وہ جو آغا سراج درانی تھے، وہ اصل جو کلپرٹ ہیں ان کو بچانا چاہ رہے تھے۔ اصل کلپرٹ انتظامیہ ہے، اصل کلپرٹ بیوروکریسی ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان جگہوں پر سروے کرنا چاہیے، ان جگہوں پر کام کرنا چاہیے، اور وہاں جا کر قانون کی عملداری کرتے ہوئے ان جگہوں کو ان ساری علائشوں سے، تجاوزات سے پاک کرنا چاہیے۔ وہ اصل میں ان کو چھپانا چاہ رہے ہیں، اور ان کے جو گناہ ہیں ان کو عوام کے کندھوں پر لادنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے لوگوں کو یہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور امیروں کو اور بڑے پیسے والوں کو اور سرمایہ داروں کو اور انتظامی لوگوں کو یہ کہتے ہیں وہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ ان سے پیسے بٹورتے ہیں اور ان کو چپ رکھنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ تم نے بس اپنا اوپر سب ڈال لینا ہے کہ تمہارا عذاب، تمہاری وجہ سے عذاب آئے ہوئے۔ تو یہ جو سارا ماحول ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ جو مولوی ہیں ان کو ضرور یہ کویسچن کرنا چاہیے کہ آپ ان بدماشوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے جن کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر یہ اصل عذاب جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی یہ ہے کہ پاکستان کی انتظامیہ، پولیس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھانے کچہریوں کی کیا حالت ہے۔ آپ نے جب بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ
تھانے اور کچہری کا نام سنتے ہیں تو آپ کو تحفظ کا احساس نہیں ہوتا، کچہری کا نام سنتے ہی لٹنے کا احساس آتا ہے، تھانے کا نام سنتے ہی پٹنے کا احساس آتا ہے۔ تو تھانہ اور کچہری اصل میں لوگ پناہ مانگتے ہیں، لوگ پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، تھانے سے پناہ مانگتے ہیں، کچہری سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے شیطانی چالوں کے اڈے بن چکے ہیں، اور ان کو جو پشت پناہی حاصل ہوتی ہے یہ سوسائٹی کے وائٹ کالر، سفید ریش، جبے، امامے اور پگڑیوں میں ملبوس جو لوگ ہیں، جو ان کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، ان کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کا اصل عذاب جو ہیں وہ یہ ہیں جو ان چوروں کو تحفظ دیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو خود چوری میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قانون جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر کوئی بندہ قانون پر عمل درآمد نہیں کر رہا تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ قانون کا جھنڈا ہاتھ میں تھام کر میدان میں آ جائیں اور قانون پر بات کریں۔ اگر کوئی بجلی چوری کر رہا ہے، کوئی گیس چوری کر رہا ہے، کوئی غلط جگہ کنسٹرکشن کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو آپ ہی کہتے ہیں کہ مجھے کیا؟ آپ نے پہلے یہ کہا کہ اس کی اپنی قبر، میری اپنی قبر۔ تو جب آپ کی اپنی قبر ہے، اس کی اپنی قبر ہے، تو پھر آپ ذلیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ نہیں، مجھے غلط کام کرنے والی ہر چیز کو روکنا ہے، تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں بھی خیر آئے گی، اور پھر جو اللہ کے عذاب ہیں وہ اللہ کے عذاب نہیں ہوں گے، وہ آپ کو لگے گا کہ ہاں ہماری حکمت عملیوں کی کہیں کمی اور کوتاہی ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے سارا۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو عذاب کا تصور ہمارے معاشرے کے اندر بتایا جا رہا ہے، اور پھر لوگ بڑے پیمانے پر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ کم از کم لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ جو اصل بات ہے وہ کیا ہے، اور ہماری جو بحث ہے وہ غلط رخ پہ جا رہی ہے، اسے ٹھیک رخ پر کیسے لے کر آنا چاہیے۔